آج شام سرجن حمید نے کافی ہڑبڑنگ مچا رکھی تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ آج ان دونوں نے نمائش پر جانے کا پروگرام بنایا ہوا تھا۔ کئی بار حمید نے مختلف سوٹ نکالے اور مختلف ٹائیاں ان پر رکھ کر دیکھ رہا تھا، اور انسپکٹر فریدی اس کے بچپنے پر دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا، لیکن انسپکٹر فریدی نے دخل دینا مناسب نہ سمجھا، اور آج فریدی بھی نمائش پر جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ قطعی آج کل بیکار تھا، ورنہ اس جیسے مشغول آدمی کو کھیل کود تماشے کی فرصت کہاں ہے، اور ویسے بھی فریدی کو ان چیزوں سے دلچسپی نہ تھی۔ فرصت کے اوقات وہ اپنے پالتو جانوروں کے ساتھ اپنا دل بہلاتا یا پھر حمید کے چٹکلوں سے لطف اندوز ہوتا، اور دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حمید بھی اس کے عجائب خانے کا ایک جانور تھا، اور حمید فریدی کا ماتحت ضرور ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان کسی قسم کا رسمی تکلف نہیں ہے۔ یہی چیز دوسرے ماتحتوں کو گراں گزرتی تھی۔ اکثر وہ دبی زبان میں خفگی کا اظہار بھی کیا کرتے تھے، لیکن فریدی اسے ہنس کر ٹال دیا کرتا، اور بہتروں نے تو حمید کا تبادلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کا تبادلہ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ بڑے افسران کو بہرحال فریدی کے خلاف کوئی کام کرنے میں کچھ نہ کچھ تعامل ضرور ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ سرجن حمید کا تبادلہ نہ ہو سکا، ورنہ آئے دن سرجنوں کے تبادلے ہوا کرتے ہیں، اور انسپکٹر فریدی ایک جوہر شناخت آدمی تھا۔ اس نے پہلے ہی دن سے حمید کی صلاحیتوں کا اندازہ لگایا تھا، اور پھر 3 معاملات میں اپنے ساتھ چانس دینے پر وہ اس کا گرویدہ ہو گیا، اور رفتہ رفتہ دونوں کے تعلقات بڑھنے لگے، اور ایک دن وہ آیا کہ حمید انسپکٹر فریدی کے ساتھ رہنے لگا، اور اس وقت وہ کوٹھی میں اس کے نوکروں پر ایسے روب جما رہا تھا کہ جیسے وہ حمید کے ہی نوکر ہوں۔ آپ کون سا سوٹ پہن رہے ہیں؟ حمید نے فریدی سے پوچھا۔ کوئی سا بھی پہن لیا جائے، لیکن آخر میں آج کپڑوں کا خپت کیوں پیدا ہو گیا؟ فریدی نے کہا۔ کوئی ایسی خاص بات تو نہیں، حمید نے ہنس کر کہا۔ نہیں کوئی خاص بات ہے، تم نے کوئی حماقت ضرور کی ہے، میں مان نہیں سکتا، فریدی نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ آج، حمید رکتے ہوئے بولا، بات یہ ہے کہ نمائش کا محض بہانہ ہے۔ آج بہت ہی خاص پروگرام ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ بہت مزہ آئے گا۔ تو یہ کہیں، فریدی سے گفتگو ہوا بولا، آپ ہی تشریف لے جائیں، میرے پاس ان لغوات کے لیے وقت نہیں، فریدی نے کہا۔ خدا کی قسم بہت مزہ آئے گا، آپ بھی ناچیے گا شہناز کے ساتھ، اور اس کی ایک سہیلی بھی ہوگی۔ اچھا، فریدی طنزیہ لہجے میں سر ہلا کر بولا، یہ شہناز کیا بلا ہے؟ حمید نے مسکرا کر کہا، بات یہ ہے کہ یعنی وہ میری دوست ہے۔ جی ہاں، میں سمجھ گیا، فریدی نے کہا کہ آپ نے ایک اور نیا عشق فرمایا ہے۔ جی ہاں، آپ بالکل صحیح سمجھے، حمید نے کہا، اور اس بار مجھے 100% سچا عشق ہوا ہے، بس یہ سمجھ لیجئے کہ میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، فریدی نے طنزی انداز میں جملہ پورا کرتے ہوئے کہا، اور اگر زندہ رہ بھی سکتا ہوں تو اس گھر میں زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر اس گھر میں زندہ رہ بھی گیا تو دن رات رونے کے علاوہ اور کوئی کام نہ ہوگا، حمید نے کھانسیانی ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ اب چلیں تو صحیح، آپ بھلے نہ ناچیے گا، اس نے کہا۔ خیر چلا جاؤں گا، میں بھی تھوڑی سی تفریح کرنا چاہتا ہوں، اور برائے کرم میرا وہاں پر کسی سے تعارف نہ کرائیے گا، فریدی نے کہا۔ اچھا منظور، حمید نے مسکرا کر کہا۔ اچھا تو جلدی سے آپ اپنا سوٹ نکلوا لیجئے، پہلے نمائش پر چلیں گے۔ اچھا تو کیا تمہیں ناچنا آتا ہے؟ فریدی نے کہا۔ کیوں نہیں، میں فاکس اسٹریٹ ناچ سکتا ہوں، اور والٹز ناچ سکتا ہوں، اور بس، فریدی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اچھا چلو، ابھی امتحان ہو جاتا ہے، اور پھر فریدی نے ریکارڈوں کے ڈبے میں سے ایک ریکارڈ نکال کر گراموفون پر چڑھا دیا، اور انگریزی طرز کا نغمہ کمرے میں گونجنے لگا۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ یہ کیا بج رہا ہے؟ فریدی نے حمید کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ حمید بکھلا گیا اور اپنی گھبراہٹ کو مسکراہٹ میں چھپاتے ہوئے بولا، یہ ماڈرن فاکس اسٹریٹ بج رہا ہے۔ فریدی نے زور سے کہکا لگایا۔ اسی بلبوتے پر ناچنے چلے تھے جناب، فریدی نے کہا۔ اچھا تو آپ ہی بتا دیجئے کیا ہے، حمید نے جھپٹ مٹاتے ہوئے کہا۔ واز میوزک ہے، فریدی نے کہا۔ میں نہیں مانتا، حمید نے کہا۔ اچھا اگر فاکس اسٹریٹ ہے تو ناچ کر دکھاؤ، فریدی نے کہا۔ کس کے ساتھ ناچوں؟ حمید نے کہا۔ میرے ساتھ، پھر فریدی نے کہا۔ حمید نے کہا، آپ ناچنا کیا جانیں، حضور آپ تشریف تو لائیں، فریدی نے اس کو کہا۔ فریدی نے بایاں ہاتھ حمید کی کمر میں ڈال دیا، اور حمید کا بایاں ہاتھ اپنے کاندھے پر رکھ دیا۔ تو گویا آپ مجھے عورت سمجھ رہے ہیں، میں کاندھے پر ہاتھ نہیں رکھوں گا، حمید نے جھپٹ کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اوہو گدھے ہو تم، فریدی نے اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا، اور میں تمہیں ناچنا سکھا دوں، اور پھر دونوں ریکارڈ کے نغمے پر ناچنے لگے، اور فریدی حمید کو ہدایتیں دے رہا تھا، یہاں پاؤں رکھو بائیں طرف،
یہاں دائیں طرف پاؤں رکھنا ہے، اور ایک ریکارڈ ختم ہو جانے کے بعد دوسرا ریکارڈ لگایا گیا اور وہ دونوں اسی پر ناچنے لگے، اور پھر تھوڑی دیر بعد حمید پسینے میں ترک ہو گیا۔ بس میرے شعر اتنے میں ہی بول گئے، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ خدا کی قسم آپ کا تو جواب نہیں، حمید نے ہانپتے ہوئے کہا، اور میں تو آپ کو خشک آدمی سمجھتا تھا، لیکن آپ نے یہ سب کیسے سیکھا؟ ایک سرنگ رساں کو سب کچھ جاننا چاہیے، فریدی نے کہا۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ورنہ آج سخت شرمندگی اٹھانی پڑتی، حمید نے کہا۔ شرمندگی کس بات کی؟ عموماً 75% لوگ غلط ناچتے ہیں، تم تو پھر بھی غنیمت ناچ رہے تھے۔ اچھا تو پھر آج آپ کو بھی ناچنا پڑے گا، حمید نے کہا۔ یہ غلط بات ہے، میں اسی شرط پر تمہارے ساتھ چل سکتا ہوں کہ تم وہاں مجھے ناچنے پر مجبور نہ کرو گے۔ عجیب بات ہے، اچھا تو پھر میں آپ کو وہاں ناچنے پر مجبور نہ کروں گا، حمید نے کہا۔ اور پھر وہ دونوں کافی دیر تک نمائش کے چکر لگاتے رہے، اور حمید کی یہ کیفیت تھی کہ وہ ہر حسین عورت کو قریب سے گزرتے دیکھ کر فریدی کا ہاتھ دبانا ضروری سمجھتا تھا، اور اس وقت فریدی کی جھنجھلاہٹ دیکھنے کے قابل ہوتی جب حمید اس کی توجہ کسی دوسری طرف سے ہٹا کر عورت کو دکھلانے کی کوشش کرتا۔ حمید آخر تم اتنے گدھے کیوں ہو؟ فریدی نے چلتے چلتے رک کر کہا۔ آخرکار میں بھی یہی سوچتا ہوں، فریدی نے مسکرا کر کہا۔ دیکھو میں تمہیں اب سنجیدگی سے سمجھاتا ہوں کہ تم اپنی شادی کر ڈالو۔ اگر کوئی شادی شدہ آدمی مجھے اس کی نصیحت کرتا تو میں ضرور مان لیتا، حمید نے مسکرا کر کہا۔ اگر یہ ممکن نہیں تو میری طرح عورتوں کے معاملے میں پتھر ہو جاؤ، فریدی نے کہا۔ آپ تو خواہ مخواہ بات کو بڑھا دیتے ہیں، حمید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیا خوبصورت چیز کی تعریف کرنا بھی جرم ہے؟ جرم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے پیشے کے اعتبار سے یہ رجحان خطرناک ضرور ہے، اور حمید نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ حمید اس وقت کسی قسم کی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تقریباً 1 گھنٹے نمائش کا چکر لگانے کے بعد وہ لوگ آرلنگٹن کی طرف روانہ ہو گئے۔ آرلنگٹن کا شمار شہر کے بڑے ہوٹلوں میں ہوتا تھا، اور یہاں کا سارا کاروبار انگریزی طرز پر چلتا تھا، اور یہاں ناچ بھی ہوتا تھا جہاں شہر کے اونچے طبقے کے لوگ حصہ لیا کرتے تھے، اور دونوں نے آرلنگٹن پہنچ کر ٹکٹ خریدے اور ہال میں داخل ہو گئے، اور سارا ہال برقی کمکموں سے جگمگا رہا تھا، اور موسیقی کی لہریں فضا میں منتشر ہو رہی تھی، اور پہلا راؤنڈ شروع ہو گیا تھا۔ بے شمار نوجوان خوشپوش جوڑے گھیرے ڈال کر ہال کے بیچوں بیچ فرش پر ناچ رہے تھے۔ حمید اور فریدی پہلا راؤنڈ ختم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور حمید کی نگاہیں اس بھیڑ میں بھی شہناز کو تلاش کر رہی تھی۔ ارے یہ شہناز کس کے ساتھ ناچ رہی ہے؟ حمید نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور فریدی اس طرف دیکھنے لگا۔ ایک خوبصورت لڑکی ریشمی شلوار اور فراق میں ملبوس ایک جام زیب نوجوان کے ساتھ ناچ رہی تھی، اور جب وہ دونوں ان کے قریب سے ہو کر گزرے تو شہناز نے مسکرا کر حمید کو اشارہ کیا۔ حمید نے منہ پھیر لیا اور فریدی مسکرانے لگا۔ برخودار اگر ان لغوات کا شوق ہے تو یہ سب بھی برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ تمہاری بیوی تو ہے نہیں کہ تم اس پر جھنجلا رہے ہو، اور حمید اپنا نچلا ہونٹ چبا رہا تھا۔ ناراضگی کی کوئی بات نہیں، اگلے راؤنڈ میں تم اس کے ساتھ ناچ لینا، فریدی نے کہا۔ نہیں میں اب نہیں ناچوں گا، حمید نے کہا۔ آخر کیوں؟ فریدی نے سوالیہ انداز میں کہا۔ بس یوں ہی دل نہیں چاہتا۔ آئیں واپس چلیں، حمید نے بے دلی سے کہا۔ پھر آئے کیوں تھے؟ عجیب آدمی ہو، فریدی نے کہا۔ بس یہاں ٹھہرنے کو دل نہیں چاہتا، حمید نے بے دلی سے کہا۔ بھائی میں تو ابھی نہیں جا سکتا، فریدی نے کہا اور سگار سلگا کر لمبے لمبے کش لینے لگا۔ خیر پھر کوئی مجبوری ہے، حمید آہستہ سے بولا۔ ارے گھبراؤ نہیں، فریدی مسکرا کر بولا۔ مجھے تمہاری محبوبہ میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو اس آدمی سے دلچسپی لے رہا ہوں جو شہناز کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ حمید فریدی کو حیرت سے دیکھنے لگا۔ اور کیا تم نے پہلے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے؟ فریدی نے حمید سے پوچھا۔ حمید نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر فریدی نے کہا، اس کا نام رام سنگھ ہے، یہ بہت خطرناک آدمی ہے، اور یہ خود کو ریاست کا شہزادہ مشہور کیے ہوئے ہے، لیکن دراصل یہ ایک خطرناک مجرم ہے، فریدی نے سگار کا کش لیتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ سب آپ کیسے جانتے ہیں؟ حمید نے کہا۔ عجیب احمقانہ سوال کر رہے ہو، میں ان حضرات کو نہ جانوں گا تو کون جانے گا؟ میں ایک عرصے سے اس کی طاق میں ہوں، اور مجھے یہ بھی شبہ ہے کہ یہ آج کل لڑکیوں کا بیپار کر رہا ہے۔ اور ذرا مجھے آپ شہناز کے بارے میں بھی بتانا کہ شہناز کون ہے، کیا کرتی ہے، اور اس کا تعلق کس خاندان سے ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ماڈرن گرلز کالج میں لیکچرار ہے۔
اچھا یہ تو بتاؤ کہ تمہاری ملاقات اس سے کس طرح ہوئی؟ فریدی نے کہا۔ 2 ماہ قبل جب میں 10 دن کی چھٹیاں گزار کر گھر سے واپس آ رہا تھا تو یہ مجھے ٹرین میں ملی تھی اور ہم دونوں کمپارٹمنٹ میں تنہا تھے، اس لیے ایک دوسرے سے شناسائی کرنے میں وقت نہ لگا۔ اس کے بعد اکثر ہم دونوں ایک دوسرے سے یہاں ملتے رہتے ہیں۔ کیا وہ جانتی ہے کہ تمہارا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے؟ فریدی نے حمید سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرے بہت کم جاننے والے واقف ہیں اس کام سے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، فریدی نے پھر جواب دیا۔ پھر حمید اور فریدی خاموش ہو گئے۔ شہناز اور رام سنگھ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے ناچ رہے تھے اور شہناز ہنس ہنس کر اس کو کچھ کہہ رہی تھی اور رام سنگھ طرح طرح کے میز کا خیز منہ بنا کر سن رہا تھا۔ اور پھر پہلا راؤنڈ ختم ہو گیا۔ کچھ لوگ سائڈ میں بیٹھ کر سستانے لگے اور کچھ لوگ بار کی طرف چلے گئے۔ رام سنگھ اور شہناز بھی ایک طرف بیٹھ کر سستانے لگے اور شہناز بار بار مڑ کر پیچھے حمید کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یہ خیال تھا کہ حمید اس کے پاس آئے گا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حمید اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا تو وہ خود اٹھ کر حمید کے پاس آ گئی۔ ہیلو حمید صاحب، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آئیں چل کر بیٹھیں، اور چلیں میں آپ کو کنور صاحب سے بھی ملواؤں۔ میری ان سے ابھی اسی وقت ملاقات ہوئی ہے، بہت ہی دلچسپ آدمی ہیں، شہناز نے کہا۔ وہ شاید ہم لوگوں سے ملنا پسند نہ کریں، فریدی نے کہا۔ واہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شہناز نے حمید کو مخاطب کر کے فریدی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کی تعریف۔ آپ ہیں میرے دوست احمد کمال اور آپ ہیں مس شہناز، حمید نے تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، فریدی نے شہناز سے ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مجھے بھی، شہناز نے اپنے خوبصورت دانتوں کی نمائش کی اور اتنے میں دوسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ کیا میں آپ سے درخواست کر سکتا ہوں؟ فریدی نے شہناز سے کہا۔ او، بڑی خوشی سے، شہناز نے اپنا دائیں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر فریدی نے اس کا دائیں ہاتھ پکڑ کر اور بائیں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیا اور ہلکے ہلکے ہلکوروں سے ناچنے والوں کی بھیڑ میں آ گیا، اور حمید کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور رام سنگھ کسی اور لڑکی کے ساتھ ناچ رہا تھا اور فریدی ایک مشاق ناچنے والے کی طرح اپنے فن کا مظاہرہ کر رہا تھا اور شہناز کو بھی آہستہ آہستہ ہدایتیں دیتا جا رہا تھا، اور حمید کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کئی بار اٹھا اور پھر بیٹھ گیا اور پھر وہ بار کی طرف چلا گیا، ایک بوتل لیمن پی اور رومال سے منہ پونچھتا ہوا واپس آ گیا۔ فریدی اور شہناز ناچتے ہوئے حمید کے پاس سے گزر رہے تھے اور پھر فریدی نے شہناز کی نظریں بچا کر مسکراتے ہوئے حمید کو آنکھ مار دی۔ حمید کو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے اس کے جسم پر سینکڑوں چونٹیاں رینگنے لگی ہوں، اور پھر حمید نے ہونٹ سکوڑ کر دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ پھر فریدی نے جھک کر شہناز کے کان میں کچھ کہا اور وہ حمید کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگی۔ حمید کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ پھر حمید نے ادھر ادھر دیکھا، قریب ہی میز پر بوڑھی اور بد شکل اینگلو انڈین بیٹھی تھی۔ حمید نے اسے جا کر ناچنے کی درخواست کی۔ پہلے تو وہ یہ سمجھی کہ حمید اس کا مذاق اڑا رہا ہے، لیکن حمید کی قدر سنجیدگی دیکھ کر وہ ہچکچاتی ہوئی کھڑی ہو گئی اور حمید اس سے بغل گھیرے ہوئے ناچنے لگا اور حال میں بے شمار قہقہے گونجنے لگے۔ فریدی اور شہناز اس قدر بری طرح ہنس رہے تھے کہ ان سے قدم سنبھالنا بھی دشوار ہو رہا تھا، اور حمید اس طرح سنجیدگی سے ناچ رہا تھا کہ جیسے کوئی بات ہوئی ہی نہ ہو۔ البتہ بڑھیا شرما رہی تھی، اور چند منٹ گزرنے کے بعد دونوں اس طرح گل مل کر باتیں کرنے لگے جیسے کوئی برسوں کے ساتھی ہوں، اور پھر دوسرا راؤنڈ ختم ہو گیا اور فریدی، حمید، شہناز اور اینگلو انڈین بڑھیا ایک ہی میز کے گرد آ بیٹھے۔ کمال صاحب، واقعی آپ نے کمال کر دیا، شہناز بولی۔ حمید صاحب، میں آپ کی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس با کمال آدمی سے ملایا۔ پھر حمید نے ہنستے ہوئے کہا کہ ابھی آپ نے دیکھا ہی کیا ہے، یہ بہت ہی با کمال آدمی ہیں۔ حمید کے یہ کہتے ہی فریدی نے فوراً میز کے نیچے سے حمید کا پاؤں اپنے پاؤں سے دبا دیا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بڑھیا اینگلو انڈین نے حمید سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام حمید ہے، حمید نے مسکرا کر کہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ کنور صاحب چلے گئے، شہناز نے گردن اونچی کر کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ویسے یہ کنور صاحب کہاں رہتے ہیں؟ فریدی نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مجھ سے تو یہیں اسی وقت ملاقات ہوئی تھی، ویسے ہی دلچسپ آدمی ہیں، شہناز نے کہا۔ ویسے صورت سے تو چور ہی لگتے ہیں، حمید نے منہ بنا کر کہا۔ نہیں، واقعی میں بہت زندہ دل انسان ہیں، شہناز بولی۔ شہناز کا دوپٹہ بار بار شانوں سے ڈھلک رہا تھا۔ وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی اور اس کی عمر تقریباً 22-23 سال سے زیادہ نہ ہوگی، اور اس کے چہرے میں سب سے زیادہ حسین چیز اس کے ہونٹ تھے۔
اور ہنستے وقت گالوں میں خفیف سے گھڑے پڑ جاتے، اور حمید اس کو عجیب نظروں سے گور رہا تھا، ایسی نظریں جن میں غصہ، شکایت اور ناپسندگی کی جھلکیاں دکھائی دے رہی ہوں۔ حمید صاحب، آپ اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ شہناز نے کہا۔ میں دراصل اس لیے خاموش ہوں، حمید نے مسکرا کر کہا، کہ خاموش رہنے سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے۔ آپ انہیں کھانا ہضم کرنے دیجئے۔ فریدی نے شہناز کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، آؤ ایک اور راؤنڈ اور ہو جائے۔ اس وقت تیسرے راؤنڈ کا میوزک شروع ہو چکا تھا، اور پھر فریدی اور شہناز بھی ناچنے والوں کی بھیڑ میں آ گئے، اور حمید نے پھر اسی بڑھیا کے ساتھ ناچنا شروع کر دیا۔ آپ واقعی بہت اچھا ناچتے ہیں، شہناز نے فریدی کو کہا۔ اور آپ بھی کسی سے کم نہیں، فریدی نے کہا۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ شہناز نے فریدی سے پوچھا۔ فریدی نے جواب دیا، میں بہت کچھ کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں کرتا، یعنی مٹر گشتی۔ فریدی نے یہ کہا اور پھر اچانک چونک کر بولا، یہ کیا بات ہے شہناز؟ فریدی نے کہا۔ شہناز نے اپنی بوجھل پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، اور شہناز کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی اور ان میں سرخ دورے نظر آ رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے یہاں ریوالور چلایا ہو، فریدی نے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ریوالور کا یہاں کیا کام؟ میں نے تو نہیں سنا۔ موسیقی بہت زیادہ تیز آواز میں بج رہا تھا، اور شہناز نے اپنا سارا بوجھ فریدی کے کاندھوں پر ڈال دیا تھا۔ وہ ایک نشے میں ڈوبی ہوئی ناگن کی طرح لہریں لے رہی تھی۔ تیسرا راؤنڈ ختم ہونے میں کافی دیر تھی، لیکن اچانک موسیقی بھی رک گیا، اور ناچنے والے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، اور ہوٹل کا مینیجر اوپر گیلری میں کھڑا ہو کر چیخ کر کہہ رہا تھا، خواتین و حضرات، مجھے افسوس ہے کہ آج کا پروگرام اس سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ کیوں؟ کس لیے؟ بہت سی غصیلی آوازیں سنائی دی۔ کیونکہ یہاں ایک آدمی نے ابھی خودکشی کر لی ہے، اور حال میں سناٹا چھا گیا۔